الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بادل خدا تم ہو. نبوت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق پر، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق پر، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم عزیزان محترم، برادران مکرم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. اگر آپ حضرات توجہ کر کے بیٹھیں گے، میں اسی آیت کی مناسبت سے چند الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو روشن چراغ، روشن آفتاب بنا کر بھیجا. عزیزان محترم، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ، روشن آفتاب ہیں، دنیا والوں کے لیے بھی، آخرت والوں کے لیے بھی. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ، روشن آفتاب بتایا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس آیت کے اندر کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں؟ میں نے رجوع کیا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ، روشن آفتاب سے تشبیہ دی ہے. آفتاب کے نکلنے سے قبل، سورج کے نکلنے سے قبل دنیا میں اندھیری ہوتی ہے، اندھیری کے بعد آفتاب نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، اندھیرے کو مٹا دیتا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں اندھیرا تھا، کفر کا اندھیرا تھا، شرک کا اندھیرا تھا، بدعمالیوں کا اندھیرا تھا، بد عقیدوں کا اندھیرا تھا. رب العالمین نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ، روشن سورج، روشن آفتاب بنا کر بھیجا. اندھیرے کے اندر انسان کو روشنی کا انتظام کرنا پڑتا ہے. انسان روشنی کے انتظام کے لیے لائٹوں کا انتظام کرتا ہے، دیوں کا انتظام کرتا ہے. وہی لائٹ، وہی آلات ہر مکان کے لیے الگ ہوتے ہیں، ہر کمرے کے لیے الگ ہوتے ہیں، ہر بلڈنگ کے لیے الگ ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دنیا کے اندر جو انبیاء کرام مبعوث فرمائے، وہ انبیاء کرام بھی ہر علاقے کے لیے جدا، ہر قوم کے لیے جدا، قصبہ کے لیے جدا، بستی کے لیے جدا. لیکن جب آفتاب نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، باقی لائٹوں کی ضرورت نہیں رہتی. باقی لائٹوں کی ضرورت سورج کی روشنی کے مقابلے میں نہیں رہتی. اللہ رب العالمین نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ، سورج اور آفتاب بنا کر جب دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو پیغام دیا. جس طرح سورج کے نکلنے کے بعد، آفتاب کے نکلنے کے بعد لائٹوں کی ضرورت نہیں رہتی، روشنی کے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا کے اندر مزید کوئی نبی کی ضرورت نہیں. آفتاب کی روشنی کامل ہے، آفتاب کی روشنی مکمل ہے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی کامل نبوت ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت، نازل ہونے والا دین، نازل ہونے والی کتاب بھی
मुकम्मल किताब है, मुकम्मल दीन है, मुकम्मल शरीयत है। अजीज़ान मोहतरम, तस्बीह परवरदिगार ने वैसे नहीं दी। आइए आपको एक और झलक दिखाता हूँ कि जब आफ़ताब शुरू होता है, सूरज निकलता है, सूरज अपनी रोशनी फैलाता है, सूरज की रोशनी महल्लात पर भी पड़ती है, मकानों पर भी पड़ती है, ज़मीन के तमाम हिस्सों पर पड़ती है, समुद्र में भी पड़ती है। लेकिन सबसे पहले जो आफ़ताब की रोशनी, सूरज की रोशनी जिस चीज़ पर पड़ती है वो समुद्र नहीं है, वो ज़मीन नहीं है, वो पहाड़ नहीं है, वो जबल नहीं है, वो मकानात नहीं हैं, वो महल्लात नहीं हैं। वो क्या चीज़ है? वो आसमान की फ़िज़ाएँ हैं। सबसे पहले सूरज की रोशनी फ़िज़ाओं पर पड़ती है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की रोशनी भी सबसे पहले अइम्मा पर बाद में पड़ी है, मुज्तहिदीन पर बाद में पड़ी है, मुहद्दिसीन पर बाद में पड़ी है, उलमा पर बाद में पड़ी है, सुलहा पर बाद में पड़ी है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की रोशनी सबसे पहले जिन हस्तियों पर पड़ी है वो हस्ती जनाब सहाबा इकराम की हस्तियाँ हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की छाएँ सबसे पहले सहाबा इकराम के दिलों पर, सहाबा इकराम की ज़िंदगी पर। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए एक और अंदाज से कि जब आफ़ताब की रोशनी, सूरज की रोशनी फ़िज़ाओं पर पड़ती है। अब अगर दुनिया में कोई शख्स, कोई बंदा आसमान की फ़िज़ाओं की तरफ, आसमान की रोशनी की तरफ एक लाइट से, टार्च से मुकाबला करे कि मैं आसमान की रोशनी से मुकाबला करता हूँ, फ़िज़ा की रोशनी से मुकाबला करता हूँ, इस लाइट के ज़रिए से, इस टार्च के ज़रिए से, तो दुनिया वाले इंसानों की नज़रों में वो शख्स अहमक तस्वुर किया जाता है। इसलिए कि हमारा